بچے تھے، ایک 6 سال کا، ایک 12 سال کا، دونوں بھائی بہت پیار کرتے تھے آپس میں، ساتھ کھیلتے تھے، ساتھ کھانا کھاتے تھے، کھیل رہے تھے ایک بہت دور جگہ، وہاں پہ کنواں تھا، 12 سال کا بچہ اس کنویں میں گر گیا، 6 سال والا پینک ہو گیا، اس نے آواز لگائی بچاؤ بچاؤ میرا بھائی گر گیا ہے، کسی نے نہیں سنا، دور دور تک کوئی نہیں تھا، اسے کچھ نہ سوجھی، وہاں پہ ایک رسی پڑی تھی، اس کے ساتھ جو ہے وہ باسکٹ تھی، اس نے رسی پھینکی، باسکٹ پھینکی، بھائی نے پکڑی، اس نے زور لگانا شروع کیا، لگاتا رہا لگاتا رہا لگاتا رہا، حتیٰ کہ 12 سال کے بھائی کو باہر نکال دیا۔ دونوں بہت گلے ملے، بہت روئے، لیکن پھر افسردہ بھی ہوئے۔ کہتے اتنی زبردست کہانی، سٹوری آف کریج، کون بلیو کرے گا کہ میں اتنا کمزور 6 سال کے بچے نے 12 سال کے بچے کو کیسے نکال لیا؟ ہو ول بلیو؟ گاؤں گئے، جا کر اپنی کہانی سنائی کہ سنو گاؤں والو، میں نے آج اپنے 12 سال کے بھائی کو، کین یو امیجن آپ کا ایک چھوٹا سا بچہ آپ کو کنویں سے باہر نکال لے، از اٹ پاسبل؟ کر کے دکھایا اس بچے نے، کہتا ہے کہ سنو گاؤں والو، میں نے اپنے بھائی کو نکالا۔ گاؤں والوں نے مذاق اڑایا، نہیں نہیں ایسے ہی کہہ رہا ہے، کسی نے یقین نہیں کیا، انہوں نے کہا بیٹے مسٹیک ہے، تو گرا ہوگا، 12 سال والے نے نکالا۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے یقین کیا، he believed in them, he said میں تم پہ یقین کرتا ہوں۔ گاؤں والے آگے کہتے کیوں چاچا آپ کیوں بلیو کر رہے ہیں؟ کیسے کیا بتائیں؟ اس نے کہا بھائی کیسے کیا کیا؟ بتا تو رہا ہے کہ رسی پھینکی، رسی پھینک کے زور لگایا، باہر نکال لیا۔ کہتے نہیں یہ تو گپ ہے، کیا اس نے کیا، کیسے کیا چاچا؟ کہتا ہے سنو، جب یہ بھائی کو نکال رہا تھا تو دور دور تک اسے کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ تو نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ یہ خود بھی موجود نہیں تھا۔ یہ ہے اصل بات، حتیٰ کہ یہ خود بھی موجود نہیں تھا اپنے آپ کو کہنے والا، کیونکہ اس کی ساری اٹینشن کہاں پہ تھی؟ بھائی کو نکالنے پہ، خود بھی موجود نہیں تھا۔ سیلف بلیف، سیلف کانفیڈینس، یہ تھا صحابہ میں۔ ربیہ بن تمیمی، حبشی غلام، موٹے موٹے ہونٹ، پھٹی ہوئی چپل، پھٹے ہوئے کپڑے، سعد بن ابی وقاص نے ایمبیسڈر بنا کے بھیجا رستم کی طرف۔ پرشیا کی بیٹل ہو رہی تھی، کانکسٹ آف پرشیا، حضرت عمر کا دور، سعد بن ابی وقاص کمانڈر، ربیہ بن تمیمی کو بنا کر بھیجا، جاؤ اسے جا کر پیغام دو۔ رستم بیٹھا ہوا ہے گاؤ تکیے پہ، قالین پہ، لکھنے والا لکھتا ہے ربیہ بن تمیم کانفیڈنس سے داخل ہوا، ہنسنا شروع کیا۔ اس کورٹ کے لوگوں نے یہ کون اٹھ کر آ گیا، یہ کون ہے؟ کانفیڈنس سے آتا گیا ربیہ بن تمیم۔ رستم پہ ہیبت طاری ہوئی۔ رستم نے کان میں پوچھا اپنے وزیر سے، ویسے بات تو سنو، کیا تم نے کبھی کسی حبشی غلام کے چہرے پہ اتنا کانفیڈنس دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ ہیبت طاری ہوئی اس کانفیڈنس کی وجہ سے، قریب آئے۔ رستم نے پوچھا why have you come here؟ کیوں آئے ہو یہاں؟ ربیہ بن التمیمی نے کہا I have come here to deliver justice to the people and to drive them out of your injustice. I have come here to give them the system of Allah subhanahu wa ta'ala. If you will believe it, we will leave you. If you will not believe it, we will attack you. اور رستم فلیٹ ہو گیا۔ رستم کا نام آپ نے سنا افسانوں میں؟ رستم فلیٹ ہو گیا اور رستم چپ ہو گیا، اور ربیہ التمیمی وہاں سے مڑے اور واپس چلے۔ کانفیڈنس، سیلف بلیف، کیا چیز دیتی ہے کانفیڈنس؟ یہ آیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، میں نے تمہیں بہترین امت بنایا، خیر امہ بنایا۔ جب اللہ رب العالمین آپ کو کہہ رہے ہیں تم خیر امہ ہو، تم لیڈرز ہو، تم جو ہے چینج میکرز ہو، تم چینج ایجنٹس ہو، تو کیوں آپ اپنے آپ کو گرا کر جو ہے وہ ان لوگوں کو فالو کرتے ہیں جو ذلیل و خوار ہیں دنیا میں؟ کیوں آپ بالی ووڈ کے ایکٹرز کو فالو کرتے ہیں؟ کیوں آپ ہالی ووڈ کے ایکٹرز کو فالو کرتے ہیں؟ وہ تو ذلیل لوگ ہیں، ذلیل سے مراد ہے نیچ لوگ ہیں، وہ تو خودکشی کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ کو اللہ نے لیڈر بنایا، لیڈر پہچانو اپنے آپ کو، اور اللہ نے بیسٹ بنایا آپ کو۔ لا الہ الا اللہ کو سمجھ لو، وہ ہے انشاءاللہ آگے آ رہا ہے، تو یو ول بیکم ربیہ التمیمی۔